علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ درس کے دوران اپنی گفتگو ذرا بند کریں، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے ماحول، ادھر آوازیں آتی ہیں تو پھر وہ توجہ ٹھیک نہیں رہتی۔ تو میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ درس کے دوران خاموشی کو اختیار کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ آیت مبارکہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بڑے بڑے اہم عقائد، نظریات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو حقیقی اور اصل مومن ہیں ان کی 4 صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور دوسری صفت کہ وہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور تیسری ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط قسم کا ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور چوتھی ان کی اللہ نے صفت یہ بیان کی وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ تو یہ 4 صفات ہیں جو اللہ نے حقیقی مومنوں کی اس آیت میں بیان کی ہیں۔
ان میں سے جو پہلی صفت ہے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اس کے بارے میں پہلے ہم 3 دروس میں وہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے 3 آگے تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو مانا جائے کہ واقعتاً اللہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو تسلیم کیا جائے، اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کا واحد حقدار سمجھا جائے۔ اللہ پر ایمان کے یہ 3 تقاضے جب ہم نے مکمل کیے، اب آگے دوسری صفت ہے رسول پر ایمان لانا۔ تو رسول پر ایمان لانے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ان میں سے ایک تقاضا ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ختم الرسل ہیں، یہ جو عقیدہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں بڑا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ جی تو چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو مزید تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضے پر ایک مکمل گفتگو ہوتی، مکمل سبق ہوتا، مکمل درس ہوتا، لیکن یہ ہے کہ آگے چونکہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے ہم یہ سورۃ الحجرات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے آج میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے وہ باقی جو یعنی 3-4 جو باقی تقاضے ہیں وہ میں نے آج سارے اکٹھے ہی انشاءاللہ بیان کرنے ہیں، لیکن ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا میں ٹائم دوں گا تاکہ یہ آج رسول پر ایمان یہ جو دوسری صفت ہے یہ مکمل ہو جائے۔ بھائیو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ایمان بالرسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے تو اس دعوت کو تسلیم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، تو اس دعوت کو تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آپ کو یہ نبوت و رسالت کا چارج دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ مکے والوں کو اکٹھا کیا صفا پہاڑی پر، تو پتہ ہے نا جو سب سے پہلا آپ نے پیغام اس وقت قوم کو سنایا، جو سب سے پہلی دعوت دی، وہ دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت یہ تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم یہ بات کہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی جن کو تم نے اپنے طور پر معبود بنایا ہوا ہے یا سمجھا ہوا ہے
یہ معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کو تسلیم جب تک نہ کیا جائے تو آپ بتائیں کیا ہمارا رسول پر ایمان ٹھیک ہوگا؟ رسول پر ایمان لانے کا ایک یہ تقاضا ہے کہ آپ نے جو پیغام اپنی امت کو دیا، جو دعوت آپ نے اپنی امت کو پیش کی، اس دعوت کو، اس پیغام کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اس کو، یعنی ہزاروں آیات ہیں قرآن مجید میں جن کے اندر بیان کیا کہ اے نبی آپ یہ بھی فرما دیں، اے نبی آپ یہ بھی فرما دیں، اے نبی آپ یہ بھی فرما دیں۔ تو جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان سارے فرمودات پر ایمان لانا، ان پر عمل کرنا، ان کو تسلیم کرنا، یہ ایمان بالرسول کا ایک بڑا اہم تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ الاعراف ہے، فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ یہ فرما دیں کہ میں اپنے نفس کے، اپنی جان کے نفع اور نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، یعنی میرے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ مجھے بن جائے تو میں اپنے اوپر آنے والی پریشانی کو اپنے طور پر دور نہیں کر سکتا، بلکہ اس میرے اوپر اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے تو اس کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے نبی اگر آپ پر بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ آپ پر آ جائے تو اسے بھی دور کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اس کو دور کر سکے۔ آپ نبیوں رسولوں کے امام سردار ہیں، اعلیٰ افضل ہیں، لیکن اپنے اوپر آنے والی پریشانی کو آپ خود دور نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، آپ کو چوٹیں بھی لگتی تھیں، آپ کو بخار بھی کئی دفعہ چڑھا اور آپ مختلف یعنی امراض کے اندر مبتلا ہوئے، تو ان سارے آپ کے اوپر وہ جو بیماری کے معاملات تھے، امراض تھیں، ان کو دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ عقیدہ رکھنا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ وضاحت فرمائی، فرمایا کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اے نبی آپ ان کو یہ بات بتا دیں، تو اس بات کو بھی تسلیم کرنا یہ ایمان بالرسول کا ایک تقاضا ہے۔ تو پہلا تقاضا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دوسرا تقاضا کیا ہے کہ جو دعوت، جو پیغام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اپنی امت کے پاس، اس دعوت کو، اس پیغام کو تسلیم کیا جائے۔ اور ایمان بالرسول کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حیثیت ہے، آپ کو اس حیثیت کے ساتھ مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے
اور آپ پر ایمان لاتا ہے، لیکن آپ کو آپ کی حیثیت سے بڑھ کر تسلیم کرتا ہے، تو اس کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک ہوگا؟ اس کا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدمی وہ کہتا ہے جی میں محمد الرسول اللہ میں اپنے کلمے میں پڑھتا ہوں، میں اپنی نماز میں پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، میں آذانوں میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن اس سارا کچھ کے باوجود وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور ان کو اس حیثیت کے ساتھ مانتا ہے کہ جو حیثیت، جو پرسنالٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں، تو اس کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، آپ ذرا ایک چھوٹی سی مثال ذرا سمجھ لیں کہ عیسائی جو ہیں، عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کس طرح کا لاتے ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اس طرح کا لاتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت، شخصیت، ان کی پرسنالٹی سے بڑھ کر ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، تو میرے بھائیوں ان کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر پھر درست ہے کہ غلط ہے؟ توجہ سے آپ نے بات سننی ہے ذرا، کہ ان کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب ٹھیک نہیں ہے، قرآن سے پوچھ لو۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے یہ ہی اللہ ہے۔ تو جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ یہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، قرآن ان کے بارے میں کلیئر اور صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ لوگ کافر ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان کا پھر ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر پھر درست تو نہ ہوا۔ اگر ایمان درست ہوتا تو اللہ ان کو کافر کہتا؟ کیوں بھی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، فالو کر رہے ہیں نا؟ اچھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی حیثیت سے بڑھ کر تسلیم کرنا یہ ان پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے لفظوں میں کفر کے زمرے میں جاتا ہے۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی حیثیت سے بڑھ کر تسلیم کرنا ایمان نہیں، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی حیثیت سے بڑھ کر تسلیم کرنا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے۔ وہ چاہے اپنے کلمے میں پڑھتا رہے محمد الرسول اللہ، وہ چاہے اپنی اذانوں میں یہ پڑھتا رہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ اپنی نمازوں میں بھی پڑھتا رہے، یعنی وہ سارا کچھ ہے، لیکن وہ تسلیم کیا کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم غیب جانتے ہیں،
اب قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ ولا اقول لکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا لوگوں تو میں تو بہت زیادہ بھلائی اکٹھی کر لیتا۔ وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الضُّرُّ، فرمایا اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا میں تو بہت ساری بلائیاں سمیٹ لیتا۔ لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں تو اس کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درست ہے کہ غلط ہے؟ کیوں بھائی، اس کا ایمان درست ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ المومن پڑھ لو اور سورہ المومن کی 54 نمبر آیت کو دیکھ لو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی نبی کوئی رسول وہ اپنے اختیار سے کسی کو معجزہ دکھانے پر قادر نہیں ہے کہ کوئی نبی جب چاہے اپنی قوم کو معجزہ دکھا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ معجزہ دکھانا یہ خالصتاً اللہ کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یہ سارے مکے کے سردار، یہ مکے کے سارے چودھری، یہ وڈیرے، یہ مسلمان ہو جائیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت، یہ مرضی، یہ منشا آپ کی پوری ہوئی؟ نہیں پوری ہوئی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز پر اختیار نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج کوئی آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں تو اس کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور قرآن اس بات کی کئی جگہ پر وضاحت کرتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر داتا، روزی رساں اور رزق دینے والا، رزق بخشنے والا صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی وہ ہی رزاق ہے، وہ ہی روزی رساں ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے امن ھذا الذی هو یرزقکم ان امسک رزقہ، بتاؤ اگر اللہ تمہارا رزق روک لے تو پھر کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے؟ تو اللہ کے سوا اور کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کائنات کے اندر، نیلے آسمان کے نیچے، خاکی زمین کے اوپر جو بھی کوئی جاندار ہے، ہر جاندار کا رزق وہ اللہ کے ذمے ہے۔ لہذا پوری کائنات کا رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ ہیں جی؟ اللہ ہے۔ تو رازق اور رزاق کو فارسی میں کہتے ہیں داتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ داتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب جو آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے داتا ہیں، وہ ہمارے روزی رساں ہیں، وہ ہی ہمیں روزی عطا کرتے ہیں اور ہم ان کا دیا ہوا کھاتے ہیں، میں تیرا ہی کھاواں تے میں تیرے ہی گیت گاواں، پھر میں کیوں نہ تیرا میلاد مناواں یا رسول اللہ۔ تو مجھے آپ بتائیں، اگر کوئی آدمی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ہمارے داتا ہیں، وہ ہمارے روزی رساں ہیں، اور باقاعدہ یہ نعرے لگتے ہیں کہ داتا کی آمد مرحبا، تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا داتا سمجھتا ہے، اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بات آپ ذرا اچھی طرح سمجھ لینا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتا ہے اس کا آپ پر ایمان ٹھیک، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتا ہے اس کا رسول پر ایمان ٹھیک نہیں ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا داتا روزی رساں سمجھتا ہے اس کا بھی آپ پر ایمان ٹھیک نہیں ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا اور اپنا بگڑی بنانے والا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کا بھی ایمان اللہ کے نبی پر ٹھیک نہیں ہے، اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ٹھیک۔ اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مان لے کہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہیں، تو اس کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ جی غلط ہے نا۔ اور میرے بھائیوں میں نے وہ آیت پڑھی تھی نا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، تو قرآن نے کہا کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ٹھیک نہیں بلکہ یہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے پر بٹھا دیں یا اللہ کی حیثیت دے دیں یا ان کو اللہ کا مرتبہ دے دیں، تو ان کا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ٹھیک ہوا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور شاید آپ نے یہ کبھی سنا ہو کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو مجھے بتاؤ کوئی کسر رہ گئی باقی؟ اچھا اب اس بات کو ذرا مزید تھوڑا سا سمجھ لیں، میں ایک مثال دوں گا پھر میں بات آگے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایک آدمی وہ اگر مسلمان نہیں ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ جی بھائی اس نے اسلام ہی نہیں ابھی قبول کیا، کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ بھائی سب سے پہلے تو کلمہ پڑھ پھر تو نماز پڑھ۔ اچھا چلے ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھ کر پھر وہ نماز پڑھتا ہے تو چلو یہ شرط تو پوری ہو گئی، لیکن ایک آدمی کلمہ پڑھ کر نماز پڑھتا ہے لیکن وہ وضو کے بغیر پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی ذرا مثال آپ نے سمجھنی ہے اچھی طرح کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے، ایک شرط پائی گئی لیکن بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کرنا بھی تو شرط تھا نماز کی قبولیت کے لیے۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا ایک آدمی کلمہ بھی پڑھ کر نماز پڑھتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس نماز پڑھنے والے کے رزق کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی روزی حرام کی ہے، تو مجھے بتاؤ اس کی نماز قبول ہوگی؟ اب دو شرطیں پائی گئی، تیسری نہیں پائی جا رہی۔ کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، وضو بھی کیا ہوا ہے، لیکن روزی حرام کی ہے۔ سمجھے نا؟ اب اس سے آؤ ایک قدم آگے چلیں، ایک آدمی نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور وضو بھی کیا ہوا ہے اور اس کی روزی بھی حلال کی ہے،
لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں کرتا، تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیوں بھی بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ذرا غور فرمانا کہ اس آدمی کے اندر وہ 3 شرطیں تو پائی گئیں، مسلمان بھی ہے، وضو بھی ہے اور کمائی بھی حلال کی ہے، لیکن چوتھے معاملے میں آ کر معاملہ گڑبڑ ہو گیا کہ اس کا طریقہ وہ سنت رسول نہیں ہے۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو اس آدمی کی بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو اب میرے بھائیوں، میں نے آپ کو یہ مثال پتہ ہے کیوں دی ہے کہ ایک آدمی وہ سارے پاکستان کے اندر وہ شور مچاتا پھرتا ہے، دونوں بازو اٹھا اٹھا کر وہ خود بھی نعرے لگائے اور اپنے سارے کارکنوں سے وہ نعرے لگوائے اور وہ یہ کہے کہ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، لیکن اس کا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حیثیت سے نہیں ہے جو حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی مانتا ہے، وہ مختار کل بھی مانتا ہے، وہ آپ کو داتا اور روزی رساں بھی سمجھتا ہے، اور وہ حاجت روا مشکل کشا بھی سمجھتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پا جانے کے باوجود 1400 سال ان کو وفات پائے ہوگے، ابھی تک وہ ان کو زندہ سمجھتا ہے۔ تو مجھے آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ اس شخص کا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیوں میری بات آپ سمجھے ہیں؟ لیکن جناب دنیا میں بڑا شور مچا ہوا ہے جی، یہ بڑا عاشق رسول ہے، بڑا محب رسول ہے، اس کو رسول کا کتنا درد ہے، اس کو کتنی محبت ہے رسول کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نے تاجدار ختم نبوت کا تو شور ڈال لیا اور اس کا واویلا تو کر لیا، لیکن اس کا یہ شور ڈالنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے نہیں مانا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت ہے۔ اس کو یہ عقیدہ ختم نبوت کل قیامت کے دن کوئی فائدہ دے گا؟ میرا خیال ہے آپ میری اگر بات سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھے تو پھر آپ ذرا غور کرنا کہ یہ میں کس طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تیسرا تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے، دوسرا تقاضا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو تسلیم کیا جائے، اور تیسرا تقاضا آپ کی جو اصل حیثیت ہے اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ کیوں بھی میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا چوتھا تقاضا یہ ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں جو پیپر ہے اس کے اندر ذرا دیکھیں، چوتھا تقاضا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلوں پچھلوں انسانوں جنوں ہر زمانے ہر علاقے ہر قوم کا نبی اور رسول مانا جائے۔ کیوں بھی کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اگلے پچھلے جن انسان ہر علاقہ ہر قوم کا نبی رسول مانا جائے، یہ بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ ان کو فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، عربی کیا، عجمی کیا، مرد کیا، عورت کیا، حاکم کیا، محکوم کیا، غلام کیا، آقا کیا، پیر کیا، مرید کیا، ساری کائنات کی طرف اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا چوتھا تقاضا۔
انی رسول اللہ الیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 ایسی خصوصیتیں عطا کی ہیں کہ جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی رسول کو نہیں دی۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات کہنے کا ملکہ دیا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی ہے، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر مجھ سے لرزتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی رسول پر یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور چوتھی اللہ نے مجھے خصوصیت یہ دی کہ میرے لیے ساری زمین کو اللہ نے مسجد اور پاکیزہ بنا دیا، جہاں بھی نماز کا وقت ہو ہم اس جگہ پر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو اس مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور 5ویں اللہ نے خصوصیت یہ دی، فرمایا کہ مجھے اللہ نے سارے نبیوں رسولوں کے آخر میں بھیجا ہے اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اور 6ٹھی خصوصیت یہ ہے، فرمایا پہلے نبی آتا تھا اپنی قوم کا نبی، اپنے قبیلے کا نبی، اللہ نے مجھے ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ تو بھائیو کتنی آپ کے ایمان پر، آپ پر ایمان لانے کے کتنے تقاضے ہو گئے؟ 4 تقاضے۔ 5واں تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کما حقہ ادب اور احترام کیا جائے۔ کیوں بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ اتنا احترام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو اجازت نہیں تھی کہ آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بھی بلند کیا جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ کتنے تقاضے ہو گئے؟ 5 تقاضے۔ 6واں تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کی جائے، اپنی، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں صاف بات کہنے کا عادی ہوں، میں آپ سے نا اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اے عمر، تیرا ایمان اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے، جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو جناب عمر نے اسی لمحے فرما دیا اچھا، یعنی اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے تو تب بندہ مومن ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آج کے بعد میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان اللہ کے ہاں قابل اعتبار ہے۔ کیوں بھی بات سمجھے نا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کوئی آدمی اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، دوست احباب سے بڑھ کر، بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر اگر کوئی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک نہیں ہے۔ کتنے بھی تقاضے ہو گئے؟ 6۔ لو 7واں تقاضا یہ ہے، 7واں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل کا ایک 7واں تقاضا پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور اتباع کی جائے۔ ایک آدمی دعویٰ کرے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا،
وہ آدمی روزہ نہیں رکھتا، وہ آدمی اپنا چہرہ سنت کے مطابق نہیں بناتا، وہ آدمی حرام چیزیں نہیں چھوڑتا، اس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں، خوشی اور غمی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کرتا، تو میرے پیارے بھائیوں اس کا پھر رسول پر ایمان اور محبت کا دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ کھوکھلا۔ ساتواں تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اتباع کی جائے۔ آپ ذرا دیکھیں، دو کردار ہیں ہمارے سامنے، ایک کردار ہے وہ یعنی ابو طالب کا، ابو طالب جو تھا، اور ایک کردار ہے عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی جو تھا، عبداللہ بن ابی، اس کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، اور اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اندر سے وہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا، لیکن نمازیں پڑھتا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں آ کر نمازیں پڑھتا تھا، اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے جہاد پہ بھی جاتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا، اتباع اور اطاعت کرتا تھا، لیکن محبت رسول نہیں تھی اس کو محبت رسول۔ اور دوسرا کردار ہے ابو طالب کا کہ ابو طالب اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ محبت عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ محبت ایک خاندان کی بنیاد پر تھی، ایک نسب کی بنیاد پر تھی، تو وہ ابو طالب محبت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس نے آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اتباع نہیں کی، کلمہ نہیں پڑھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں عبداللہ بن ابی بھی جہنم میں گیا اور ابو طالب بھی جہنم کا ایندھن بنا، نہ وہ پاس ہوا نہ وہ پاس ہوا۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے محبت بھی کی جائے اور آپ کی اطاعت بھی کی جائے۔ اگر محبت بغیر اطاعت کے ہے تو وہ محبت بیکار ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر محبت بغیر اطاعت کے ہے تو وہ محبت بیکار ہے، اور اگر اطاعت بغیر محبت کے ہے تو وہ اطاعت بیکار ہے۔ کیوں بھائی بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ 7 تقاضے میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں، چونکہ آج ہم نے ذرا پروگرام جلدی مکمل کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلے انشاءاللہ درس میں ہم مومنوں کی تیسری صفت پڑھیں گے کہ ان کا جو رسول پر ایمان ہوتا ہے، اللہ رسول پر ایمان، وہ بڑا ہی مضبوط اور پختہ ایمان ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتے ہیں۔ بھائیو اب ہمارا کوئی 4-5 منٹ کا ابھی آپ کو پتہ ہے سیشن ہے، تو بھائی ذرا تشریف رکھیں۔ جو بھائی پچھلے سبق میں موجود تھے، حاضر تھے، ان بھائیوں کے لیے پہلے تو ہم وہ بطور انعام گفٹ پیش کریں گے۔ جس بھائی کا یہ چھوٹے 1-2 بچے ذرا آدھے بیٹا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔